السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 16 شعبان۔ نمبر 1، حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جوانی کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسلام لاتے ہی اپنی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر ان دونوں نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی باتیں بتائیں۔ بیوی اور بیٹے کی بار بار دعوت اور ذہن سازی سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ مسلمان ہوتے ہی کفار نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز خوب تکلیف دینے کے بعد کفار ان کے جسم کو جلانے لگے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جان چھڑانے کے لیے ان کے جھوٹے بتوں کا نام لے لیا۔ ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چیخ کر رونے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ جان بچانے کے لیے میں نے بتوں کا نام لے لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل ایمان پر ثابت تھا؟ تو عرض کیا ہاں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر گئے اور مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، جن میں نماز پڑھنے والوں کی پاکی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں ساتھ رہے ہیں۔ سن 37 ہجری میں ایک غزوات کے دوران ان کو دودھ دیا گیا تو فرمایا، مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیو گے۔ پھر وہ دودھ پیا اور میدان میں اتر گئے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کوفہ میں دفن کیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک مٹھی مٹی سے کافروں کو شکست۔ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی اور کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے برے ہوں۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں مٹی سے نہ بھر گئی ہوں اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندے مجھے یاد کرتے ہیں اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اپنی بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو بجائے لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخ کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی تپش کے کم ہونے کی وجہ سے نیند آ جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسے کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیز ایسی ہیں کہ جب ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو روکے رکھو۔ نمبر 1، جب تقدیر کا
का तज़किरा हो। नंबर 2, जब सितारों का तज़किरा हो, यानी जब ये अक़ीदा बयान किया जा रहा हो कि फ़ला सितारे से बारिश होती है वग़ैरह वग़ैरह। नंबर 3, जब मेरे सहाबा के इख्तिलाफ़ का तज़किरा हो, यानी उनको बुरा कहा जा रहा हो। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।